السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. فرینڈس، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم گائیڈ بک کانفیڈنگ کنٹریکٹ پر ایک کمپریہنسو لیکچر سیریز چلا رہے ہیں، جس میں اطہر خود سلیم جاوید صاحب اپنے ویلیویبل کمنٹس ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. پچھلے لیکچر میں ہم نے چیپٹر 4 انفارمیشن اباؤٹ بیڈنگ پروسیس پر بات کی تھی، جس میں سلیم جاوید صاحب نے بیڈنگ پروسیس کے مین سٹیجز، اس کے ریکوائرڈ ڈاکومنٹس اور کنٹریکٹ انجینئر کے رول کے بارے میں ڈیٹیل سے ایکسپلین کیا تھا. آج کے لیکچر میں ہم چیپٹر 5 جو کہ بڈ سیکیورٹی اینڈ بڈ ویلیڈیٹی اینڈ پروکیورمنٹ ہے، اس پر ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے. اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ بڈ سیکیورٹی کیا ہوتی ہے اور اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، اور بڈ ویلیڈیٹی پیریڈ پروکیورمنٹ پروسیس میں کس طرح امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. لیٹس بگن وتھ چیپٹر نمبر 5 bid security and bid validity in procurement from the guidebook on FIDIC contract with Mr. Salim Javed. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم چیپٹر 5 سٹارٹ کر رہے ہیں. تو چیپٹر 4 ہم نے کہاں اینڈ کیا تھا کہ ہم نے بیڈنگ پروسیس بتائے تھے کہ مطلب بیڈنگ پروسیس کس قسم کے ہوتے ہیں، کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کس طرح بیڈنگ ہوتی ہے، سنگل سٹیج، ٹو انویلپ، سنگل سٹیج، سنگل انویلپ. یعنی ہم نے شروع یہاں سے کیا تھا کہ پہلے کانٹریکٹ انجینئر کی کیا وہ رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے پی سی 1 وغیرہ کیسے تیار ہوتا ہے پروجیکٹ کا. پھر اس کے بعد ہم نے یہ کیا کہ بھئی آپ کے جو والیومز کیسے تیار ہوتے ہیں، آر ایف پی والیومز، بی او کیو وغیرہ. اور پھر اس کے بعد بیڈنگ پروسیس کیے تھے چوتھے نمبر. اب 5ویں پہ ہم آ رہے ہیں. بیڈنگ پروسیس جو ہو رہا ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے بڈ سیکورٹی اور بڈ ویلیڈیٹی. جب ہم پریکوائرمنٹ کرتے ہیں کسی تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. آج ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اچھا، بڈ سیکیورٹی کیا ہے؟ یہ فائنانشل گارنٹی ہے. کنٹریکٹر سبمٹ کرتا ہے فائنانشل گارنٹی کہ وہ اس بات کا ثبوت ہوتی ہے کہ میں سیریس ہوں، یعنی یہ لینے کے لیے، کنٹریکٹ لینے کے لیے. کیوں یہ بڈ سیکیورٹی مانگی جاتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انشور سیریسنس اینڈ کمٹمنٹ. جب وہ کچھ پیسے اس کے باؤنڈ ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ کام کرنے میں کمٹڈ بھی ہے، سیریس بھی ہے. اچھا، دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے پریونٹس بڈ ودرال. ایسا نہ ہو کہ آپ نے پہلے بڈ داخل کر دیا اور لوگوں نے آپ پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے ٹائم کی سارا، اور پھر آپ بھی کچھ دن بعد جیسے بھی ہم بیٹھے ہو کہ میں نہیں آتا، میں نہیں حصہ لیتا، تو امپلائر نے اتنی جو سر کپائی کی وہ بھی چلی جائے گی. تو اس لیے باؤنڈ کرنا ہے کہ وہ واپس ودرا نہ کرے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر اس نے ودرا کر لی تو بڈ سیکورٹی اس کی کنفسکیٹ ہو جائے گی. اچھا، پھر یہ جو ہے سیف گارڈ اگینسٹ نان پرفارمنس ہے. پری کنٹریکچوئل کنٹریکٹ سے پہلے جو ہے جو چیزیں ہیں تو وہ پرفارمنس ہوتی ہے جو کنٹریکٹ کے بعد ہوتی ہے. ایک کنٹریکٹ ملنے سے پہلے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے کنفارمنس کرنی ہوتی ہے، کوئی ڈاکومنٹ دینے ہیں سیکورٹی وغیرہ. تو یہ کم از کم آپ کی سیکورٹی بڈ سیکورٹی جمع ہوگی تو آپ یہ باؤنڈ ہوئے کہ وہ کریں گے. چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ فلٹرز ان کوالیفائڈ اینڈ نان سیریس بڈرز. تو جب آپ کو کچھ پیسے جمع کرانے ہیں بطور ضمانت اس بیڈنگ میں، تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بندہ تو نہیں آئے گا جو اس کا اہل ہی نہیں ہے، جو سمجھتا ہے کہ ابھی میں اس کے اہل نہیں ہوں، تو وہ صاف ظاہر وہ نہیں اپنے آپ کو آگے کرے گا. تو یہ اس کے فائدے ہیں. اچھا، اب یہ بڈ ڈٹرمننگ دی اماؤنٹ آف بڈ سیکورٹی، یہ کتنی ہوتی ہے بڈ سیکورٹی جو آپ کسی پروجیکٹ میں رکھتے ہیں؟ تو ویسے تو یہ پروجیکٹ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. امپلائر دیکھتا ہے بعض اوقات پروجیکٹ زیادہ کمپلیکس ہوتے ہیں تو اس کی بڈ سیکورٹی بھی زیادہ ہوگی اور اس کی اسپیسیفک ریکوائرمنٹ زیادہ ہوگی. لیکن یہ ہے کہ موسٹ جو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے موسٹ کامنلی تو بڈ سیکورٹی کی پرسنٹیج جو ہے وہ ٹوٹل کنٹریکٹ ویلیو کے 1% سے 3% کے درمیان ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک پروجیکٹ جو ہے وہ 100 ملین کا ہے تو اس کی بڈ سیکورٹی کتنی سیٹ کریں گے؟ یا 1 ملین سے لے کر 3 ملین تک سیٹ کریں گے. اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بہت چھوٹے پروجیکٹ میں فکسڈ اماؤنٹ ہو جاتے ہیں، بجائے پرسنٹیج جو وغیرہ بھی اتنے پیسے آپ جمع کریں گے. وہ تو وہ بھی تقریباً 1% سے 3% ہے، لیکن بجائے اس کو اشارے راؤنڈ آف کر کے بھی اتنے پیسے آپ دیتے. اچھا، بعض پروجیکٹ کی ٹائپ اور نیچر لارجر اور ہائی ویلیو پروجیکٹ اسپیشلائز تو اس کی بڈ سیکورٹی زیادہ ہوگی، اماؤنٹ زیادہ ہوگا. بڈ سیکورٹی کیسے پرووائڈ کرتے ہیں کنٹریکٹر؟ یہ جو کیش میں ہے نا، کیش کا تو زمانہ ختم ہو گیا کہ کیش میں کوئی آدمی ہے، لیکن بہرحال اب بھی کوئی ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ ایسی جگہ پر جہاں کیش میں ہو. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے. جی
بینک اویلیبل نہ ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں پہ اور کوئی سورس نہ ہو، پھر کیش ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر یہ ہے کہ وہ کال ڈپازٹ ہوتے ہیں، اس پہ جمع کرتے ہیں۔ آپ نے تو کرایا ہوگا کال ڈپازٹ پہ کراتے ہیں، یا بینک گارنٹی سب سے اچھا طریقہ بڑے پروجیکٹ میں بینک گارنٹی۔ بینک گارنٹی وہی جو کال ڈپازٹ آپ اپنے ایسیٹس کا کراتے ہیں، لیکن بینک گارنٹی آپ کے بیہاف پر وہ گارنٹی دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا میری اتنے آپ کو میں پے کروں گا اگر اس نے کوئی، یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی بک، تو ایک قسم کا بینک باؤنڈ ہو جاتا ہے، وہ بینک کی گارنٹی آ جاتی ہے۔ لیٹر آف کریڈٹ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن وہ فارن اگر انویسٹمنٹ ہو تو کسی اور جگہ، جیسے پرانے زمانے میں ٹریول چیک ہوتے تھے، اس طرح لیٹر آف کریڈٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ کسی شیڈول بینک جو ہے اس کا ایک آدمی کا بینک ترکی میں ہے، تو اس کے ساتھ یہاں کے بینک کی، اس بینک کے ساتھ اس بینک کے آپس میں لنکیج ہے، تو وہ اس کا ایک قسم کا لیٹر آف کریڈٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا، پروسیس آف پرووائڈنگ اینڈ مینیجنگ بٹ سیکورٹی، اس کا پروسیس کیا ہے کہ اچھا اس سے فائدہ ہے کہ یہ ٹرانسپیرنسی، فیئرنیس، ان سارے ٹولز کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کو جب کنٹریکٹ دے رہے ہیں تو کسی کے زیادتی نہ ہو، ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہو۔ پروسیس کیا ہے آپ بٹ سیکورٹی کا؟ اس میں یہ کہتے ہیں کہ سبمیشن ود دا بٹ، پہلے تو آپ نے اس کو جب بٹ سبمٹ کرنی ہے تو اس کے ساتھ ہی بٹ سیکورٹی بھی جمع، ورنہ آپ کی بٹ انٹرٹین ہی نہیں ہوگی، یہ پری ریکوائرمنٹ ہے۔ دوسرا اس کا پروسیس یہ ریٹرن آف بٹ سیکورٹی، اس میں آپ جب بڈنگ ہو گئی تو جو انسکسیسفل ہیں، جو جن کو نہیں ہوتا، ان کو ایز سون ایز آپ اس کو بڈ واپس کر دیتے ہیں 28 دن کے اندر، تو ریٹرن اس کو کرنا ہوتا ہے 28 دن تک ہو جانا چاہیے۔ اور تیسری اس میں بات یہ اس پروسیس کی کہ اگر کسی نے بڈ سیکورٹی نہیں پرووائڈ کی تو اس کو ٹینڈر میں نہیں لیا جائے گا۔ تو بڈ سیکورٹی کے بارے میں یہ چیز ہے۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے، سگنیفیکینس آف بڈ ویلڈٹی پیریڈ کی، آگے ہم ویلڈٹی پیریڈ کی بات، کتنے دن کے لیے وہ پیسے رکھوائے گا، کتنے دن کے لیے وہ گارنٹی دے گا، کتنے دن کے لیے اس کی بڈ ہوگی، اس کو بڈ ڈیوریشن کہتے ہیں۔ تو یہ کم از کم اتنی تو ہونی چاہیے نا کہ جب وہ پروسیس ہو تو اس وقت تک تو اس کے پاس ضمانت موجود ہو امپلائر کے پاس کہ یہ بھاگ نہ جائے، کم سے کم جب تک بڈنگ ہو رہی ہے۔ اس کے ریزنز کیا ہیں، یعنی ہم کیوں کہتے ہیں کہ بڈ ویلڈٹی پیریڈ ہونا چاہیے، رکھنا چاہیے؟ تو ایک تو پروٹیکشن فار امپلائر ہے، امپلائر بیچارے نے اتنا آپ کے وہ کاغذات اور ریگولیشن اور بندے ریفیوٹ کے اور ایسے، یعنی ایک چیز آپ کی کر رہا ہے اور آخر میں پتہ چلے کہ جناب کا موڈ بدل گیا اور آپ وہ نہیں کرنا چاہتا، مطلب ہے آپ کے ساتھ پروجیکٹ، تو اس کی پروٹیکشن ہے امپلائر کی۔ دوسرا یہ کمٹمنٹ ہے بڈر کی طرف سے کہ وہ کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح نان سیریس بڈر، اس کی وجہ سے یعنی بڈ ویلڈٹی جتنی لمبی ہوگی تو نان سیریس بڈر نہیں آئے گا، اس کو اتنے پیسے بند ہوں گے 6 مہینے 10 مہینے تو نہیں آئے گا۔ اور پھر یہ کہ کنٹریکچوئل لیگل کلیئرٹی بھی ہے، ٹائم فار بڈ، اچھا اس میں بڈ ویلڈٹی پیریڈ میں آپ کو یہ بھی ٹائم مل جاتا ہے کہ آپ اپنی کوئی کلیریفیکیشن کرنا چاہیں بڈ کے متعلق امپلائر سے کہ یار مجھے آپ کے اس کی سمجھ نہیں آئی، جو آپ نے پروجیکٹ کی اس میں یہ چیز جو ہے نا مجھے سمجھ آپ اس کی، تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کیونکہ ابھی تو بڈ اوپن نہیں ہوئی تھی، اس دوران آپ کو کلیریفیکیشن پیریڈ بھی اسی بڈ ویلڈٹی پیریڈ کے اندر مل جاتا ہے۔ ڈیٹرمننگ دی ڈیوریشن آف بڈ ویلڈٹی پیریڈ، اچھا بڈ ویلڈٹی پیریڈ جو ہے اس کو کتنا ہونا چاہیے؟ تو زیادہ تر پروجیکٹس کے لیے بڈ ویلڈٹی پیریڈ جو ہے وہ 28 ڈیز سے لے کر 120 ڈیز ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ 90 ڈیز کا 3 مہینے کی بڈ ویلڈٹی پیریڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ڈیوریشن کس طرح کس بات پہ یہ آگے پیچھے ہوتی ہے، یا تو پروجیکٹ کمپلیکس ہو تو صاف ظاہر ہے کمپلیکسٹی مشکل پروجیکٹ ہے تو اس کی بڈ ویلڈٹی شاید زیادہ ہوگی، اگر نمبر آف بڈر زیادہ ہے تو پھر بھی آپ بڈ ویلڈٹی کو تھوڑا لانگر کر لیں گے۔ اچھا نیگوشیشن ٹائم، آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی نیگوشیشن ٹائم اس کے اندر مجھے مل جائے تو پھر بھی بڈ ویلڈٹی کو، یعنی بڈر تو بڈنگ تو ہو گئی، اس نے کنٹریکٹ لے لیا، لیکن آپ کے خیال میں یہ کہ اس کے آگے بھی 4 مہینے کا گیپ ہو کنٹریکٹ ایوارڈ کرنے کے بعد بھی ہو، تاکہ میں اگر کنٹریکٹر کو بٹھا کے تھوڑا اس کے ساتھ بارگیننگ کرنے کی پوزیشن میں ہو تو تب بھی اس کی بڈ ویلڈٹی میرے پاس بڈ اس کی بند ہو، تاکہ وہ اس میں ہم آگے کام کر سکتے اس طرح۔ باقی یہ کہ وہ چونکہ گورنمنٹ کا پروسیجر ہے کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو بڈ ویلڈٹی پیریڈ رکھنا ہی ہے، تو ہم نے اس لیے بھی رکھنا ہے، پیپر کا بھی رول ہے اور پی سی کا بھی رولز ہے۔ پاکستان انجینئرنگ کونسل کی گائیڈ لائن جو ہے بڈ ویلڈٹی پہ، تو اس کی گائیڈ لائن یہ ہے کہ 7 ڈیز جو ہے نا اس کے ملٹیپل میں ہونا چاہیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ یا 28 ڈیز ہو یا 30، یعنی 5 ویکس ہو یا 9 ویکس ہو 60، یعنی ویکس کے حساب سے چلاتے ہیں 7 ڈیز، یہ پی سی کا اسٹینڈرڈ ہے۔
وہ 7 days کے حساب سے. اور پھر یہ انہوں نے فیڈیکس سے لیا ہے. یہ میں نے آپ کو اس میں نا ایک انیکزر میں ایک لیڈر بنائی ہے میں نے 7 days لیڈر. یہ میں نے خود بنائی تھی اور اس کا بڑا یعنی آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی اس کو یاد کرنے کے لیے کہ فیڈیکس سے 7 یہ والی اس کو میں یہ دیکھیں 7 days کا میں نے لیٹر بنایا. یہ فیڈیک ریڈ بک 2017 سے بنا ہے کہ انجینئر جو اچھا اس میں اب آپ کو آسان طریقہ یہ کہ اسمال پرابلم ہے فکس کرنے کا. کوئی انجینئر کی مثال کے طور پر انجینئر نے آپ کے لیٹر کا جواب کتنے دنوں میں دینا ہے؟ 7 days میں دینا ہے. انجینئر نے کوئی انسٹرکشن دینی ہے آپ کو NCR وغیرہ دینی وہ 7 days میں دینی. تھوڑا اس سے بڑا کام انجینئر کو کرنا پڑ گیا, کوئی ایرر ہے یا کوئی لیٹ کلیم ہے تو اس میں انجینئر جو ہے نا وہ نوٹیفائی فار لیٹ کلیم وہ 14 دن ہو جائے گا. اچھا اسی طرح اگر پرفارمنس سیکورٹی آپ نے واپس کرنی ہے ریٹرن آف پرفارمنس سیکورٹی سرٹیفکیٹ تو 21 دن ہے. اس میں تھوڑا کام اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا کچھ انجینئر کو مین ایکشن کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بیس ڈیٹ 28 days یہ اتنے سارے 20 آربیٹریشن انیشیٹ ہوتی ہے 28 days پہ 42 days. اب آپ کو ایک آنسر بنانا ہے انجینئر کنسلٹیشن ڈٹرمنیشن پیریڈ اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کسی کیس کو تو اس نے کئی کلاسز دیکھنی ہوگی پورے کیس کو اسٹڈی کرنا ہوگا. آپ کے پورے جو آپ نے ڈاکومنٹ سبمٹ کرنے ہیں کلیم کے اس کو اسٹڈی کرنا ہوگا تو اس کے لیے 42 days ہے. اچھا اسی طرح کنٹریکٹر نے IPC وغیرہ جو ہے فائنل IPC تو یہ 56 days ہے آخری. اور یہ 84 days ڈاپ کے لیے اگر ڈاپ نے مثال کے طور پر آپ کو وہ کر رہے ہیں یعنی کنٹریکٹر نے فلی کلیم ڈاپ کو دینا ہے یا اس نے ڈسپیوٹ کا فیصلہ کرنا ہے ڈاپ والا تو اس کو میکسیمم ٹائم چاہیے تو میکسیمم ٹائم 84 days. یہ 7 days لیٹر میں نے اس کو نام دیا آپ کے لیے یاد کرنا آسان ہوگا. واپس چلتے ہیں اپنے اس پہ. تو یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ PC کا جو ہے وہ ہے 7 days کی. اچھا اس کا فائدہ کہ ایک تو سرنڈ ہو جاتا ہے پھر یہ آسان ہے. 7 days اصل میں پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ویک کی بنیاد پہ چلتے ہیں نا کہ ہم ویکلی یہ کام کرتے ہیں ایک ویکینڈ اس میں آ جاتے ہیں. پھر کہنا آسان ہے میں اس ویکینڈ میں یا 2 weeks میں یا 3 weeks میں تو بجائے اس کے خاص اس کا وہ نا تو اسی لیے وہ اس حساب سے ویلیڈیٹی کرتے ہیں. یہ ابھی جو آپ کا چلاس واٹر سپلائی اسکیم ہے اس کی ویلیڈیٹی پیریڈ کیا ہے 154 days ہے. اب 154 days کہاں سے ہے وہ مجھ سے ایک آدمی لاہور 154 days کہاں سے ہے تو اس کو میں نے یہی بتایا کہ 7 days کے ملٹیپل پر 7 days کے ملٹیپل پر اس کو رکھا ہے. اچھا بڈ سبمیشن اینڈ کلیریفیکیشن بڈ سیکورٹی بڈ ویلیڈیٹی یہ 2 کام تو ہو گئے نا. اب بڈ سبمٹ کرنی ہے تو اس کے لیے PC کی جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب بڈ کا ایڈورٹائز کیا ہے اخبار میں اس سے کم 28 دن ضرور دیں. یہ ہے PC کا کہ وہ اپنی بڈ 28 دن تو منیمم ہے. وہ آپ کی بڈ کو ریسیو کرے گا پھر اس کے اندر وہ تیاری کرے گا کنٹریکٹر اس میں BOQ تیار کرے گا پھر آپ کو سبمٹ کرے گا تو 28 دن تو اس کو ملنے چاہیے. جیسے اب یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہو تو اگر میں کنٹریکٹر ہوں آپ کنٹریکٹر آپ نے آج اخبار میں پڑھا ہے کہ بھئی یہاں پہ گلگت میں مثال کے تو روڈ بن رہا ہے اور آپ اچھے کنٹریکٹر ہو تو آپ نے ٹھیک ہے پڑھ لیا. اب آپ جا کے یا ڈاؤن لوڈ کرو گے پیڈ سے یا خود جاؤ گے وہاں سے آپ نے لے کے آنے ہیں پھر آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کنٹریکٹ کوانٹٹی والے ان کو کہنا ہے کہ بھئی اس کو تو کم سے کم مہینہ اس کو ہونا چاہیے بڈ سے. یہ پاکستان انجینئرنگ کونسل کے پیپرا رول 13 جو ہے 2004 کا پیپرا اس کا رول جو ہے نا وہ اس طرح نہیں ہے. اس کا رول یہ ہے کہ بھئی نیشنل بڈنگ ہے تو 15 دن ہونے چاہیے کم سے کم اور اگر انٹرنیشنل بڈنگ ہے تو 30 دن ہونے چاہیے. تو یہ واٹر سپلائی کے لیے پہلے 15 دن رکھے تھے پھر انہوں نے کہا کہ رمضان شریف ہے اور پھر وہ آگے بڑھ گیا پیریڈ بڑھ گیا تھا. بہرحال یہ 28 days گائیڈ لائن ہے PC کی. اب کلیریفیکیشن پیریڈ بھی ہے وہ بھی ایک پیریڈ ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے مثال کے طور پر دے دیا ہے نا کنٹریکٹر کی بڈنگ تو چلی گئی ہے اب اس نے بڈ سبمٹ کرنی ہے اس دوران وہ آپ کی بڈ کو پڑھے گا اس کو کوئی چیز ایمبیگوس لگتی ہے آپ نے مثال کے طور پر آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ بھئی اس پہ جو ہے نا میں یہ اس میں پائپ ہونا چاہیے لیکن یہ نہیں پتا کون سا پائپ ہے PVC پائپ ہے یا اسٹیل پائپ ہے یا اور کچھ چھوٹی بہت ایسی مسنگ رہ گئی جو اس کے خیال میں اگر پیسے لگاؤں اور کل واضح چیز نہ ہو تو میں کیا ہوگا یا کوئی اور بات تو وہ آپ سے پھر پوچھے گا بائی لیٹر یا بائی ای میل یا جو بھی فارملی پوچھے گا کہ آپ کائنڈلی یہ بتائیں کہ یہ کیا ہے.
تو پھر کلائنٹ کا یہ کام ہے کہ اس کی جو اس نے پوچھا ہے کلیئرفیکیشن، پوچھا تو ایک بڈر نے ہے نا، وہ سارے بڈر کو واپس دے گا جواب، اس نے یہ پوچھا ہے اس کا یہ جواب ہے، سارے بڈر۔ اب یہ ٹائم بھی کب ہونا چاہیے، یعنی اس کا بھی تو کوئی ٹائم ہونا چاہیے نا، کب تک پوچھتا رہے گا؟ مثال آپ نے اس کو کہا کہ 28، آج مثال کے طور پر اکتوبر 30 میں بیٹھے، اب آپ نے کہا کہ بڈ اوپننگ ہوگی نومبر 30 میں، تو یہ تو نہیں ہو سکتے کہ 29 نومبر کو وہ آپ سے پوچھے کہ آپ اس کی کلیریفائی کرو، کل اس نے بڈ کھول لیا، آج وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ بھائی کلیریفائی کرو، پھر آپ اس کا جواب دیں گے تو وہ ٹینڈر کھل جائیں گے۔ تو وہ پیریڈ کتنا ہو کلیریفیکیشن کا، تو پی سی کہتی ہے کہ 10 days بیفور جو ہے نا آپ، یعنی بڈ سبمیشن ڈیٹ سے 10 days بیفور تک وہ پوچھ سکتے ہیں، اس کے بعد نہیں۔ تو آپ یہ بتائیں گے کہ کلیریفیکیشن پیریڈ کتنا ہے۔ جو پیپر رولز ہیں انہوں نے کوئی ایسی کلیریفیکیشن ہے، وہ کہتے ہیں ریزنیبل ٹائم ہو، آپ کو بھی امپلائر کوئی مسئلہ لو اور کنٹریکٹ ان کے لیے کوئی اور ریزنیبل ٹائم ہے، چلے پی سی نے کہا 10 days۔ اس کے بعد ہے آپ کا بڈ اوپننگ پروسیجر۔ اچھا یہ تو ہو گیا، انہوں نے کلیریفیکیشن کر لی سارا، اب بڈ اوپننگ کیسے ہوگی؟ تو اس میں آپ کو ایڈورٹیزمنٹ میں کلیئرلی بتائیں گے کہ اس دن ہم اوپننگ کریں گے، اور جس دن کا آپ بتا رہے ہیں اوپننگ کریں گے، کیونکہ کنٹریکٹر کے ریپرزینٹیٹیو نے آ کے ان کے سامنے آپ نے انویلپ کھولنے ہیں، یہ ایسا چیز جیسے پیپر ہوتا ہے، اٹینڈنس بھی ہوگی، سائن بھی کریں گے سارے۔ تو آپ نے جس دن کا بتانا ہے کہ اس دن اوپننگ ہوگی، تو اس کا ٹائم بھی بتانا ہے کہ کس ٹائم اوپننگ۔ مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی 11 بجے ہوگی، 10 بجے ہوگی، تو وہ بھی مینشن کریں گے، اس ٹائم پر اوپننگ ہوگی، اس ٹائم پر ان کے ریپرزینٹیٹیو آئیں گے، ان کے سامنے آپ بڈ کھولیں گے۔ تو بڈ کی وہ جو اوپننگ کا ٹائم ہے، ایک ہے وہ ٹائم کی یہاں پہ بڈ سبمیشن ڈیٹ اور ٹائم یہ ہے، لیکن ایک ہے بڈ کے اوپننگ کا ٹائم، وہ آدھا گھنٹے کا گیپ دیں گے۔ کیوں آدھے گھنٹے کا گیپ دیں گے؟ اچھا لازمی نہیں آدھے گھنٹے کا گیپ دیں گے، آپ زیادہ کم بھی کر سکتے ہیں، لیکن پریکٹس یہ ہے کہ آدھے گھنٹے کا گیپ دیتے ہیں، منیمم آدھے گھنٹے کا۔ اور وہ اس لیے دیں گے کہ وہ سارے لوگ آگے ہیں، تو بڈ سبمیشن میں بھی تو ہو سکتا ہے کہ چونکہ آپ کی ڈیڈ لائن یہ تھی، تو اسی وقت بھی ایک آدمی بڈ لے آئے، لفافہ مہر بند لفافہ لے آئے، اور تو جو آپ کے بندے ہیں جنہوں نے مطلب ایڈمنسٹریٹر کبھی اس کو کاغذوں کو آگے پیچھے ٹینس لگانا، حاضری نام شاملی، کچھ ٹائم اس کو اتنا مل جائے کہ کم از کم جو کاغذی کارروائی ہے وہ ہو جائے۔ تو اس لیے یہ تھوڑا گیپ رکھنا ضروری ہے، ایک بڈ سبمیشن کی ڈیڈ لائن ٹائم ہے اور ڈیٹ ہے، اور دوسرا اس کا اوپننگ کا ٹائم ہے جس میں آدھا گھنٹہ آپ رکھیں، تو یہ اس کا اوپننگ کا آپ آدھا گھنٹہ اس میں رکھتے ہیں۔ تو یہ ہمارا آج کا ختم ہو گیا۔ اس کے گیپ کا مقصد صرف یہی تھا کہ اپنا ٹائم مل جائے اور اس کو آپ آگے پیچھے بھی کر سکتے۔ اب نیکسٹ جو ہے نا، یہ بڈ سیکورٹی بھی ہوگی، ویلیڈیٹی بھی ہو گئی، ہم نے پروسیجر بھی کر لیا، تو اب بڈس تو آ گئی نا آپ کے پاس، یہ لوگ تو سائن کر کے چلے گئے۔ اب آپ نے بڈ، جب آپ کے پاس لفافہ آ گیا، بڈ سب کے سامنے کھول لی، پرائس وغیرہ سب بتا دی، ابھی تو ٹیکنیکل بڈ تھی تو آپ نے ٹیکنیکل بڈ سب کے سامنے کھولی ہے، اگر فائنانشیل بڈ ہے تو وہ بھی آپ نے سب کے سامنے فائنانشیل بڈ کھولی ہے۔ اب کنٹریکٹر تو چلا گیا، آگے آپ کی ٹیم نے اس بڈ کو ایوالویٹ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا کنٹریکٹر زیادہ بہتر یا آپ نے چننا ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ پروسیس ہے نا، اب ایوالویشن کا پروسیس شروع ہو گیا۔ یہ ہم آگے چیپٹر نمبر 6 میں انشاءاللہ کل اس کو ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم۔